بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا قُلْ إِنَّمَا أَدْعُو رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اور یہ کہ مساجد اللہ کے لیے ہیں، لہٰذا اللہ کے ساتھ کسی کو نہ پکارو۔ یہ جو ہے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، اور یہ کہ مساجد اللہ کے لیے ہے، یہ اگر آپ اس سورہ مبارکہ کے شروع آغاز کو دیکھیں تو وہاں پر کیا تھا؟ قل، اے رسول کہہ دیجئے، اوحی الیہ، میری طرف یہ وحی کی گئی ہے، انہ استمع نفر من الجن، وہی کیا ہے کہ جنات کے ایک گروہ نے غور سے سنا۔ اس کے بعد پھر جنات کی زبانی بہت ساری باتیں کی گئی تھی۔ اس آیت سے اب جنات بات نہیں کر رہے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بات کر رہے، لیکن اسی قول کے ساتھ ہم اس کو ملائیں گے کہ میری طرف یہ وحی کی گئی ہے کہ جنات نے غور سے سنا، اور میری طرف یہ وحی کی گئی ہے کہ مسجدیں اللہ کے لیے، یہ کہ ادھر سے ہم کنیکٹ کریں گے اس سورہ کے آغاز سے۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، اور یہ کہ مساجد اللہ کے لیے ہیں، فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اللہ کے ساتھ کسی ایک کو بھی نہ پکارو۔ کیا مراد ہے؟ ظاہر ہے کہ یہاں مراد یہ نہیں ہے کہ مسجد کے اندر جب انسان ہوتا ہے تو کسی دوسرے کو بلا بھی نہیں سکتا، یہ مراد ہرگز نہیں ہے، بلکہ اس کا پس منظر کیا ہے؟ اس کا پس منظر یہ ہے کہ کفار مکہ نے مثلا مسجد الحرام میں کیا کیا ہوا تھا؟ بہت سارے بت رکھے ہوئے تھے، اللہ کو بھی پکارتے تھے اور ان بتوں کو بھی پکارا کرتے تھے۔ تو یہاں پر پروردگار عالم نے اپنے نبی کو حکم دیا کہ ان کفار کو، یہ مکی سورہ ہے، سورہ جن مکہ میں نازل ہوئی ہے، اور یہ جنات والا واقعہ بھی مکہ میں پیش آیا تھا۔ تو گویا کہا جا رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ فرما رہا ہے کہ اے رسول آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میری طرف یہ وحی کی گئی ہے کہ مساجد اللہ کی ہیں، اور اللہ کے ساتھ کسی کو نہ پکارو، یعنی جو خداوند عالم سے جس طرح دعا کے لیے پکارنا مراد ہے۔ ظاہر ہے کہ ویسے مثلا کوئی انسان دوسرے انسان کو مسجد میں پکارے تو وہ دعا کے لیے نہیں پکار رہا ہوتا، لیکن جس طرح خدا کو پکارا جاتا ہے دعا مانگنے کے لیے، اس طرح جو یہ مشرکین مکہ اپنے معبودوں کو پکارتے ہیں، ان کو منع کیا جا رہا ہے کہ مسجدوں میں جب دعا مانگی جائے تو مسجد اللہ کے لیے، اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو۔ اور جب رسول اللہ نے یہ کام شروع کیا، اس پر کفار سخت طیش میں آ گئے۔ انہوں نے کہا کہ آج تک ہم نے یہ نہیں سنا، نہ اپنے بزرگوں سے سنا ہے، ہم نے تو یہی دیکھا۔ ان کو اپنے معبودوں کی بہت زیادہ توہین فیل ہوتی تھی رسول اللہ کی باتوں سے۔ رسول اللہ یاد رکھیے کہ نعوذ باللہ بد زبانی نہیں کرتے تھے، اخلاق کی بہترین منازل پہ فائز تھے۔ ہمارے درمیان بھی اگر کوئی آپ دیکھیں بہت اچھے اخلاق کا انسان ہو تو وہ بد زبان نہیں ہوتا۔ رسول اللہ بھی نعوذ باللہ ہرگز بد زبانی دور ہے رسول اللہ کی ذات سے، لیکن چونکہ ان کے جو انہوں نے بت بنائے ہوئے تھے، معبود بنائے ہوئے تھے، رسول پاک کہتے تھے کہ یہ غلط ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے، اسی سے ان کو آگ لگتی تھی اور اسی کو وہ سمجھتے تھے توہین کی ہے، ورنہ رسول اللہ بری زبان استعمال ہرگز نہیں کیا کرتے تھے۔ تو اب یہ ان کو اتنی زیادہ توہین لگی کہ اچھا ایک اللہ کو پکارے اور یہ جو ہمارے معبود بت پڑے ہوئے ہیں ان کو نہیں پکارا جائے گا مسجد میں؟ تو
تو ان کی کیفیت کیا ہوتی تھی وہ اب اگلی آیت میں، آیت نمبر 19 میں اللہ تبارک و تعالی بیان فرما رہا ہے، توجہ کریں۔ وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ، اور یہ کہ جب اللہ کا بندہ، اور یہاں اللہ کے بندے سے مراد خود رسول اللہ ہے، جب اللہ کا بندہ اسے پکارنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے اسی مسجد میں، کادو یکونون علیہ لبدا، تو قریب تھا کہ یہ لوگ، یہ ہجوم اس پر ٹوٹ پڑے، یعنی ان کو اپنا غصہ برداشت نہیں ہوتا ان سے، اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ اس نے کوئی نئی چیز آ کر ایجاد کر دی ہے کہ جس میں صرف اللہ کو پکارا جائے گا، کسی اور کو نہیں پکارا جائے گا، اس پر یعنی اللہ سے دعا مانگی جائے گی، کسی اور سے دعا نہیں مانگی جائے گی۔ اس بات پر ان کو اتنا غصہ آتا ہے کہ نزدیک ہے کہ یہ اس اللہ کے بندے پر ٹوٹ پڑے، اس پر حملہ کر دے۔ اور یہ پھر کفار مکہ بہت ساری یہ حرکتیں کیا کرتے تھے، رسول اللہ کا مذاق اڑاتے تھے، رسول اللہ کی نماز کا، اور جب رسول پاک آیات خدا کی تلاوت کرتے تھے یہ شور مچا دیا کرتے تھے۔ یہ ہجوم کا ٹوٹ پڑنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان کی حالت یہ ہو جاتی ہے کہ نزدیک ہوتا ہے کہ جب اللہ کا بندہ اللہ سے کو پکارنے کے لیے مسجد میں کھڑا ہوتا ہے تو نزدیک ہوتا ہے، ان کا غیظ و غضب اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ گویا یہ ابھی اس پر ٹوٹ پڑیں گے ہجوم بنا کر اور اس پر حملہ کر دیں۔ اور یہ کہ جب اللہ کا بندہ اسے پکارنے کے لیے کھڑا ہو تو قریب تھا یا قریب ہوتا ہے کہ یہ ہجوم اس پر ٹوٹ پڑے۔ قل، اے رسول آپ کہہ دیجئے۔ اب یہ، اور حالانکہ مکے کا زمانہ ہے، طاقت نہیں ہے رسول اللہ کے ساتھ، بہت سارے لوگ ایمان نہیں لے کر آئے، لیکن توحید کے معاملے میں تکلف نہیں، جو کرنا ہے کر لو۔ کیا فرمایا؟ توجہ فرمایا، قل، اے رسول آپ کہہ دیجئے، انما ادعو ربی، میں تو بس اپنے رب کو پکارتا ہوں، ولا اشرک بہ احدا، اور میں کسی ایک کو بھی اپنے رب کے ساتھ شریک نہیں بناتا۔ تمہیں غصہ آتا ہے تو آتا رہے، کہہ دیجئے میں تو صرف اپنے رب کو پکارتا ہوں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔